اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، پارہ نمبر 30 سورۃ الطارق تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس لیکچر میں ہم اس کا ابتدائی تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کا مقام نزول، یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے مضامین پر غور و تدبر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس سورہ میں ایک رکوع ہے۔ کل 19 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس سورہ کا نام رکھنے کی وجہ یعنی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین بہت بلند ہے۔ اب پہلی آیت میں لفظ اعلیٰ ذکر ہے، یہ لفظ موجود ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں بھی شامل تھی، یعنی اس کے مفاہیم اور اس سے اگلی سورہ سورۃ الغاشیہ اس کے مفاہیم پر غور کریں تو آپس میں بہت زیادہ سملیرٹیز رکھتے ہیں، اور اس میں تبلیغ کا جو انداز ہے وہ سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد اگر سورۃ الاعلیٰ کو ہی غور کیا جائے تو دوسرا پورشن اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرائض منصبی نبھانے کے لحاظ سے جو ہدایات کی جا رہی ہیں اس پر محیط ہے، اور تیسرا پورشن آخرت کے بارے میں ہے، اور پھر کچھ صحائف کا ذکر بھی ہے جو کہ پہلے انبیاء تک نازل ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں مفاہیم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے خاصی ملتی جلتی ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں بھی یہ شامل تھا کہ آپ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ مل کر جوڑا بناتی ہیں، اور جمعہ میں اور عیدین کی نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ ہوا کرتی تھی، اور کیونکہ جب اجتماع ہوتا ہے، تمام لوگ جمع ہوتے ہیں تو خطبات کا اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ان صورتوں کو کیوں چوز کیا، اللہ اور اس کے رسول یہ حکمت بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ان صورتوں کے اندر تذکیر کا پہلو موجود ہے، یعنی پریچنگ کا پہلو موجود ہے۔ ان سورہز کے اندر نصیحت دلائی جا رہی ہے، ان سورہز کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، انبیاء کی رسالت کا ذکر ہے، لہٰذا ایک جامعیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب زیادہ اجتماع ہوتا لوگوں کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں یعنی نماز میں جب وتر ادا کرتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت یعنی سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اس سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان صورتوں سے ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان میں جو لیسنز ہیں، ان میں جو ٹیچنگز ہیں ان کو اپنانے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مضامین پر غور کر لیتے ہیں۔ سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس سورہ کی ابتدا میں جس طرح سے ذکر ہے کہ ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے رب العالمین کی ذات، تو حکم بھی دیا گیا کہ اسی رب العالمین کی پاکی بیان کرو جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت اور علم و حکمت پر دلالت کرنے والے آثار ذکر کیے گئے۔ پھر اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید یاد کرنا آسان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔
اب یہ ذکر آیت نمبر 6 میں ہے اور خاصا امپورٹنٹ بھی ہے، لہٰذا آیت نمبر 6 میں جب ہم تفسیر سیکھیں گے تو اس کو گزشتہ سوراز میں اسی مفہوم جیسے ملتی جلتی جو آیات ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت فرمائیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو اللہ رب العالمین اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہ نصیحت مانے گا، اور جو بڑا بدبخت ہے وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے سے دور ہٹے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ کا نام لے کر نماز ادا کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سورہ کے آخر میں بتایا گیا کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ مضامین ہی ابھی ہم نے پوائنٹس نکات کی شکل میں پڑھے ہیں، اور کتنی محبت آ رہی ہے نا رب العالمین سے، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے اندر کو، اپنے دل کو پاک کرو، اپنی نیت کو صاف کرو، اور یقیناً جو اپنی نیتوں کو صاف رکھتا ہے وہ فلاح اور کامیابی کو پہنچتا ہے۔ بڑے میٹھے سے مفاہیم ہیں اس سورہ کے، تو جس طرح ہمارے نبی اس سورہ سے محبت فرمایا کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورہ سے محبت کریں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے محبت سے سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اور پھر جو اس میں لرننگز ہیں، لیسنز ہیں، ان کو ایڈوپٹ کرنے کی ہم کوشش کریں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ کے اپنے سے ما قبل سورہ یعنی سورۃ الطارق کے ساتھ مناسبت، سورۃ الاعلیٰ کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے اپنے سے پچھلی سورہ، یعنی ہم ان صورتوں کا آپس میں تعلق پڑھتے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کی تخلیق اور نباتات سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور بالکل اسی نوعیت کی اگلی سورہ یعنی سورۃ الغاشیہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کو مکمل کرتے ہیں، مکمل پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ، اس سے متعلق احادیث، اس کا تعارف، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ میں سے اگر کوئی حفاظ نہیں ہے، قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں، تو وہ ان صورتوں کو، کیونکہ یہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی صورت ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی معمولات زندگی میں، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں یا نماز جمعہ میں پڑھتے یا نماز عشاء میں پڑھتے تو ہم بھی اپنی نمازوں کے اندر ان سورہ کی تلاوت کی روٹین بنا لیں، اور ہمیں علم نافع دے، کیونکہ علم نافع وہی ہے کہ جس سے ہم اچھی نصیحت حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ تو ابھی یہاں پر ہم نے لیکچر کو نکات کی شکل میں سمیٹا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اس پر تفصیلی انشاءاللہ ہم نظر دوڑائیں گے، تدبر کرنے کی کوشش کریں گے اگلے سبق میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔